بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نورین ہے اور میری عمر 16 سال ہے۔ میں دنیا میں تنہا ہوں، اگرچہ کہنے کو میں اپنے خالہ اور خالو کے گھر میں رہتی ہوں، مگر اس گھر میں مجھے کبھی پناہ محسوس نہیں ہوئی۔ ماں کی موت کے بعد جب مجھے یہاں چھوڑا گیا تھا، تب سے لے کر آج تک میں صرف کام اور ظلم کے سائے میں جی رہی ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مگر میرے لیے یہ اور زیادہ آزمائش کا وقت بن چکا ہے۔ میں نے روزہ رکھا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ افطار کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ شاید آج خالہ رحم کر دیں، شاید کچھ دینے کا دل کر جائے، مگر یہ شاید میری زندگی میں کبھی حقیقت نہیں بن پایا۔ یہ ایک عام سا دن تھا، لیکن میرے لیے ہر دن ایک نئی سزا معلوم ہوتا تھا۔ صبح کی اذان سے پہلے جب سب سحری کر رہے تھے، میں اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی صرف سونگھ رہی تھی کہ خالہ کس طرح گھی میں تر پراٹھے، کھجوریں اور دودھ نوش فرما رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ اندر جا کر ایک لقمہ مانگ لوں، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو خالہ کی جھڑکیاں، تانے اور شاید مار بھی میرا مقدر بن جاتی۔ جب سحری ختم ہوئی تو میں نے بس نیت کر لی، بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے میں نے روزہ رکھ لیا۔ میں چاہتی تو چپکے سے جا کر کچن سے کچھ چرا کر کھا ہی لیتی، مگر میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا۔ خالہ کو میری موجودگی سے بھی نفرت تھی، جیسے میں کوئی نجس چیز ہوں، جیسے میری سانسیں بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوں۔ وہ مجھے کھانے کے بجائے ہمیشہ بکواس اور تانے دیتی، کہتی تو مفت خور ہے، ہم تیرے پہ احسان کر رہے ہیں جو تجھے اپنے پاس رکھا ہے، ورنہ ہم نے تیرے باپ کا قرض دینا ہے کیا؟ مر کیوں نہیں جاتی؟ تیرے جیسے لوگوں کو زمین نکل جائے تو بہتر ہے۔ کیسے بیٹھے بٹھائے عذاب نازل ہو گیا مجھ پر، رکھوں تو بھی ذلت، نہ رکھوں تو بھی ذلت۔ یہ سب میں روز سنتی تھی اور ہر بار میری آنکھیں نم ہو جاتی تھی، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں روئی بھی تو خالہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو شاید خوشی ہوں گی کہ مجھے اور تکلیف دی جا سکتی ہے۔ پورا دن کام کرتے ہوئے گزرا۔ روزہ تو رکھا تھا، مگر میرا جسم کمزوری سے چکرا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں جھاڑو تھی اور خالہ نے مجھے پورا گھر صاف کرنے پر لگا دیا تھا۔ پیاس سے حلق خشک تھا اور بھوک سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، مگر میں نے زبان نہیں کھولی۔ سورج تپ رہا تھا، گرمی اپنی شدت پر تھی اور میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری بار میں نے پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا، مگر آج روزے کی حالت میں یہ بھوک ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ دھوپ میں کپڑے دھونا، برتن دھونا، خالہ کے بچوں کے نخرے اٹھانا، خالو کے لیے چائے بنانا، یہ سب میرے ذمہ تھا۔ میں ایک لمحے کو بھی آرام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں رک جاتی تو خالہ کی آواز گرجتی، ہڈ حرام، سارا دن بیٹھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے کیا؟ چل جا کے صحن دھو۔ میرے اندر طاقت ختم ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، لیکن وہ اتنے خشک ہو چکے تھے کہ اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر چکرانے لگا ہے، میری بینائی دھندلا رہی تھی، مگر میں پھر بھی کام میں جٹی رہی۔ اگر میں بیٹھ جاتی تو خالہ آ کر بال نوچنے لگتی۔ وقت گزرتا گیا اور افطار کا وقت قریب آیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، لوگ بازار سے سموسے، پکوڑے، شربت اور کھجوریں خرید رہے تھے۔ ہر گھر سے مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی اور میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میری سانس بھاری ہو چکی تھی اور میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں زیادہ دیر کھڑی رہ سکتی۔ میں نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دل ہی دل میں التجا کی، یا اللہ، میرا روزہ ہے، افطاری دلا دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ یہ میں نے معصومیت میں کہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ الفاظ میری زندگی بدل دیں گے۔ جیسے ہی میں نے یہ دعا کی، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میرے جسم میں موجود تھکن کچھ کم ہونے لگی۔ اچانک ہوا میں ایک پراسرار سرگوشی گونجی۔ یہ کسی کا سایہ تھا، کوئی تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر ایک نرم، ٹھنڈی خوشبو میری سانسوں سے ٹکرائی، جیسے رات کی رانی کی مہک، جیسے چاندنی رات کا سکون، اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میری آنکھ کھلی تو چند لمحے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ زمین ٹھنڈی اور سخت تھی، میرا جسم درد سے چور تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت دیر سے بے ہوش پڑی رہی ہوں۔ سورج ڈھل چکا تھا، مغرب کی اذان فضا میں گونج رہی تھی اور گھر کے اندر خالہ اور خالو افطار کر رہے تھے۔ خوشبوؤں کا ایک ریلا میری ناک سے ٹکرایا، سموسے، پکوڑے، چنا چاٹ اور شربت کی مہک، سب کچھ۔ میرا پیٹ بلکنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور جیسے تیسے اٹھنے کی کوشش کی،
میرے گھٹنے لرز رہے تھے، مگر میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو کھڑا کیا۔ جسم میں سکت نہ تھی، مگر آنکھوں کے آگے ناچتے سیاہ دھبے بتا رہے تھے کہ اگر میں نے کچھ نہ کھایا تو شاید دوبارہ زمین پر گر جاؤں گی، لیکن میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میرا روزہ یوں ہی گزر جائے گا؟ کیا اللہ نے میری دعا نہیں سنی؟ میں نے اپنی فطری معصومیت میں جو مانگا تھا وہ بس ایک افطار تھا، کیا یہ بھی نصیب میں نہیں؟ میرے دل میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے کوئی جواب آئے گا، مگر خاموشی تھی۔ گھر کے اندر کہے تھے، خوشی تھی، اور میں اندر تنہا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اور پھر اچانک میرے سامنے کچھ تھا۔ میری نظریں زمین پر گئیں اور میں نے حیرت سے اپنی سانس روک لی۔ میرے سامنے ایک چھوٹی سی چادر بچھی ہوئی تھی اور اس پر ہر وہ چیز رکھی تھی جو میں نے ابھی چند لمحے پہلے خالہ کے دسترخوان کی خوشبو میں محسوس کی تھی۔ سموسے، پکوڑے، دہی بڑے، کھجوریں، ایک گلاس روح افزا کا شربت، اور یہاں تک کہ ایک نرم گرم نان کے ساتھ چنے کا سالن۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ کس نے رکھا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر صحن میں کوئی نہ تھا۔ گھر کے دروازے بند تھے۔ خالہ ہمیشہ کی طرح افطار کے بعد فارغ ہو کر سستا رہی تھیں اور میں تنہا تھی، مگر پھر بھی یہ کھانے کہاں سے آئے؟ میرے اندر خوف اور بھوک کا ایک انوکھا امتزاج پیدا ہونے لگا۔ میرا دل دھڑکنے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے کسی نے یہ سب میرے لیے رکھا ہو اور اب کہیں چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں کیا کرتی ہوں، کیا کھاؤں، یا پھر یہ کسی قسم کا جادو ہے؟ کیا میں نے کسی غلط چیز کی دعا مانگ لی تھی؟ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر میرے پیٹ میں ایک زوردار اینٹھن اٹھی۔ ایسا لگا جیسے میرا جسم خود ہی کھانے کی طرف کھنچ رہا ہو۔ بس ایک لقمہ، میں نے خود کو کہا، بس ایک نوالا لے کر دیکھتی ہوں۔ میرا ہاتھ ہلکا سا آگے بڑھا، پھر رک گیا، کہیں یہ آزمائش نہ ہو، اگر یہ جادو ہوا تو۔ مگر اگلے ہی لمحے بھوک نے سب سوالات ختم کر دیے۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک کھجور اٹھائی اور ہونٹوں سے لگائی۔ جیسے ہی وہ میٹھی نرمی میری زبان سے ٹکرائی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی تھی؟ میں نے تیزی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سموسے کا پہلا نوالا لیا۔ گرم مسالے کی خوشبو، خستہ پن اور اندر سے نکلتا آلو کا مزہ، یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ میں بھول گئی کہ یہ کھانے کہاں سے آئے۔ میں صرف کھاتی گئی، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور سانسیں دھیمی ہو گئیں۔ مگر جیسے ہی میرا پیٹ بھرا، میرے دماغ نے دوبارہ سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ یہ سب کس نے رکھا؟ کیا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ ہوا میں کچھ تھا، ایک نامعلوم احساس، جیسے کوئی قریب ہو مگر نظر نہ آئے۔ میری گردن کے پچھلے حصے پر سنسناہٹ ہوئی۔ میں نے جھرجھری لی اور تیزی سے چاروں طرف دیکھا مگر کچھ نہ تھا، بس رات کی خاموشی تھی۔ میں نے جلدی سے چادر سمیٹی، بچا کھچا کھانا ایک کونے میں رکھا اور اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات کچھ عجیب تھی۔ میرا بدن تھکن سے چور تھا، مگر جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، نیند نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، اور پھر خواب شروع ہوا۔ اندھیرے میں کہیں بہت دور میں نے ایک سایہ دیکھا۔ وہ بالکل واضح نہ تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آنکھیں سکیڑی مگر وہ دھندلے سائے کی شکل میں ہی رہا۔ کون ہو تم؟ میری آواز خواب میں بھی کمزور تھی، جیسے میں بولنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ وعدہ یاد ہے نا؟ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون سا وعدہ؟ میں نے سرگوشی کی۔ تم نے کہا تھا نا تم میری ہر بات مانو گی۔ میری سانس رک گئی۔ یہ کیا تھا؟ کس سے وعدہ کیا تھا؟ اچانک سایہ آگے بڑھا اور جیسے ہی وہ قریب آیا، میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا کمرہ مکمل طور پر تاریک تھا، مگر وہ احساس ابھی بھی وہیں تھا، جیسے کوئی وہاں تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ میں وعدہ یاد کروں۔ نورین؟ ایک مدھم سی سرگوشی نے میرے وجود میں ہلچل مچا دی۔ میں نیم خوابیدہ تھی مگر اس آواز میں کچھ ایسا تھا کہ میری روح کانپ گئی۔ یہ خواب تھا؟ حقیقت؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن کمرہ تاریک تھا۔ یہ وہی اندھیرا تھا جس میں خوف بھی اپنا وجود کھو بیٹھے۔ میں تمہیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا نورین۔ یہ وہی آواز تھی، نرم گہری مگر کسی اور دنیا کی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے خود کو تھامنے کی کوشش کی۔ کون ہو تم؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ہلکی سی ہنسی گونجی، جیسے کسی نے میرے خوف کو محسوس کر لیا ہو اور نرمی سے مجھے تسلی دینا چاہی ہو۔ وہی
جس نے تمہاری دعا سنی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ وہ بات یاد آئی، وہ لمحہ جب میں نے بے بسی میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، میرا روزہ ہے، افطاری دلا دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ یہ وہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا کہ وہ میرے سینے سے باہر آ جائے گی۔ یہ ممکن نہیں، میں نے سرگوشی کی۔ کیوں نہیں؟ وہ آواز اب قریب محسوس ہوئی۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں تنہا تھی، یا شاید میں نے صرف یہی سوچا تھا۔ تم کون ہو؟ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں نورین، بس یہ جان لو کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ محبت؟ یہ لفظ اتنا غیر متوقع تھا کہ مجھے لگا میں نے غلط سنا ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ ایک نامعلوم سایہ جو دکھائی نہیں دیتا مگر میری زندگی میں ہر لمحے موجود ہے۔ یہ خواب ہے نا؟ میں نے خود کو تسلی دی۔ کاش کہ ہوتا۔ اس کی سرگوشی میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی مگر آخر کار نیند نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ میں ایک سنسان ویران حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دیواروں پر پرانی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور ایک عجیب سی خاموشی تھی جو میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ یہ تمہارا گھر ہے نورین؟ یہی وہ آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا میں اندر جاؤں؟ میرے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے جیسے کوئی طاقت مجھے کھینچ رہی ہو۔ میں دروازے کے اندر داخل ہوئی اور ایک دم ماحول بدل گیا۔ وہاں ہر چیز نئی تھی۔ حویلی کی دیواریں سنہری تھیں، فانوس جگمگا رہے تھے اور ہر جگہ روشنی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، اور پھر اچانک سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ نورین؟ میں نے سانس روکی۔ یہ کون تھا؟ مجھے لگا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں جا رہی ہوں، لیکن کیوں؟ میری زندگی ہمیشہ ہی اندھیروں میں گھری رہی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد صرف محرومیاں دیکھی تھیں۔ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیے تھے کیونکہ حقیقت ہمیشہ ان خوابوں کو کچل دیتی تھی۔ لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ نورین؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں جیسے میں اس آواز کو سننا نہیں چاہتی ہوں مگر وہ میرے اندر گونج رہی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس ظالم دنیا سے نکال سکتا ہوں۔ یہ الفاظ میری روح میں گونجنے لگے۔ یہ کیسی آزادی تھی؟ یہ کس طرح کا وعدہ تھا؟ یہ وہی تھا جو ہمیشہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا، جو میری ہر فریاد سنتا تھا، مگر کیا یہ سچ تھا؟ میرے ہاتھوں کی پوریں لرزنے لگیں۔ یہ کیسا حل ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے تم پر یقین کیوں کرنا چاہیے؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں نورین، یہی تمہاری نجات ہے۔ میری سانسیں تیز ہونے لگیں۔ یہ سب اتنا غیر حقیقی تھا مگر میری دنیا میں حقیقتیں بھی تو ہمیشہ تلخ رہی تھیں۔ ایک ہی رات میں نے دعا کی تو یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ خواب اس قدر حقیقت کیوں معلوم ہو رہے تھے؟ اگلی صبح میں بستر پر ہی لیٹی تھی، خالہ نے آ کر دروازہ کھولا۔ اتنے سارے برتن اور بچا کھچا کھانا۔ خالہ نے مجھ پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ افطاری کے بعد بھی مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا۔ نہ جانے یہ افطاری کا سامان کہاں سے آیا تھا۔ میں نے کھا لیا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے تو کوئی وجود نہیں دیکھا تھا جس نے یہاں کھانا رکھا ہو۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، بس میرے سامنے کھانا آیا اور میں نے اسے کھا لیا۔ جو بچا کھچا وہ میں نے کونے میں رکھ دیا۔ خالہ کو مجھ پر شک ہوا کیونکہ خالہ کی اجازت کے بغیر تو باہر والا دروازہ کھلتا بھی نہیں تھا۔ خالو جب گھر آتے تو خالہ خود ہی دروازے پر دیکھنے جاتی تھیں۔ مجھے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں ان کے اجازت کے بغیر گھر کا دروازہ کھولوں۔ تبھی خالہ کا شک گہرا ہوا۔ تو نے ہمارے گھر میں جن پیدا کر لیے ہیں کیا؟ یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ خالہ کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ میں کچھ بول نہ سکی کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ حرام زادی، تو ہماری عزت مٹی میں ملا دے گی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ خالہ نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر دے مارا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی بدلنے والی ہے۔ میں زخمی، نڈھال، بے بس اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ پھر وہی سرگوشی ابھری۔ نورین، بس ایک بار میرا ہاتھ تھام لو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ دنیا مجھے کبھی اپنائے گی نہیں، ہے نا؟ یہ دنیا کبھی تمہاری نہیں تھی نورین، اور تمہاری دنیا وہ ہمیشہ سے تمہاری تھی، بس تمہیں دیر سے معلوم ہوا۔ ایک لمحے میں میری دنیا بدل گئی اور اندھیرا روشنی میں بدلنے لگا۔
میرا ہاتھ تھامے اندھیرے میں مجھے ایک چمکتا ہوا ہاتھ دکھائی دیا۔ میں نے جیسے ہی اس پراسرار ہاتھ کو تھاما، میری دنیا جیسے پلک جھپکتے میں بدل گئی۔ زمین میرے قدموں سے کھسکنے لگی۔ میرے اطراف اندھیرے اور روشنی کا ایک طوفان امڈ آیا۔ ایک لمحے میں اپنی غربت، بے بسی اور مظلومیت کے اس تنگ و تاریک کمرے میں تھی، اور اگلے لمحے میں ایک ایسی دنیا میں کھڑی تھی جہاں کی ہوا بھی جادو سے لبریز لگ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے قدموں کے نیچے کی زمین کو دیکھا۔ یہ زمین عام زمین جیسی نہ تھی، یہ چمک رہی تھی جیسے نیلم کے ٹکڑوں سے بنی ہو۔ سامنے ایک نہ ختم ہونے والا باغ تھا جس کے درخت عام درختوں جیسے نہ تھے، ان کے پتے چاندی کے تھے اور تنے کسی قدیم کہانی کے سونے جیسے چمکدار۔ ہوا میں ایک مدھم مگر دلکش خوشبو تھی جو میرے تھکے ہوئے جسم اور روح کو کسی اندیکھے سحر سے باندھ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک وسیع محل تھا، مگر یہ عام محلوں جیسا نہ تھا۔ اس کے ستون ایسے تھے جیسے کسی خواب کی دنیا میں تراشے گئے ہوں، اور اس کی دیواروں پر روشنی دوڑ رہی تھی جیسے وہ سانس لے رہی ہو۔ یہ کہاں ہوں میں؟ میری زبان کپکپائی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر پیچھے وہ دنیا نہیں تھی جسے میں جانتی تھی۔ وہ سایہ جو اب مکمل طور پر میرے سامنے ایک وجود میں موجود تھا مسکرا کر بولا، یہ تمہارا نیا گھر ہے نورین؟ میرا دل عجیب سا ہونے لگا۔ یہ سب اتنا حسین مگر اتنا غیر حقیقی تھا کہ مجھے خوف آنے لگا۔ یہ خواب ہے یا میں مر چکی ہوں؟ وہ نوجوان اب ہلکا سا ہنسا۔ تم زندہ ہو نورین؟ پھر یہ سب؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا تھا، مگر تمہیں اس کا علم نہ تھا۔ اور تم کون ہو؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، میں وہ ہوں جس نے تمہاری ہمیشہ دیکھ بھال کی ہے، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں وہ ہوں جس نے تمہاری فریادیں سنی ہیں۔ میری سانس رکنے لگی۔ لیکن کیوں؟ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ یہ ایک طویل کہانی ہے نورین۔ تبھی اچانک ہوا ایک دم بدل گئی۔ جہاں پہلے روشنی تھی وہاں اب ایک سیاہ سا دھواں اٹھنے لگا۔ اس نوجوان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جو پہلے نہ تھی۔ وہ آ گئے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ نوجوان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میرے دشمن۔ بادلوں میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی سایہ ہمارا مشاہدہ کر رہا ہو۔ نوجوان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نورین، ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ میری آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے مگر میرے لب خاموش تھے۔ یہ دشمن کون ہے؟ کیوں ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے؟ اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہوا میں سرگوشیاں ابھرنے لگیں جیسے کوئی ہمارے ارد گرد چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ نورین، مجھے تم پر بھروسہ ہے، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اگلے لمحے سب کچھ دوبارہ بدلنے لگا۔ میں نے اپنے قدموں تلے زمین کو محسوس کرنا چاہا، مگر یہ عام زمین نہ تھی۔ جیسے میں کسی ایسی دنیا میں کھڑی تھی جو حقیقت اور خواب کے درمیان کہیں معلق تھی۔ میرے جسم میں اب بھی خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ اس نوجوان کا لمس، اس کی آنکھوں میں چھپی کوئی انکہی کہانی، اس کی آواز کی گھمپیرتا، یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے میرے وجود کے کسی گہرے گوشے میں پہلے سے جاگزین ہو، جیسے میں اسے ہمیشہ سے جانتی تھی مگر خود کو کبھی یہ ماننے نہ دیا تھا۔ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ چھوڑا اور میں نے محسوس کیا جیسے میری حفاظت کی وہ آخری دیوار بھی گر گئی ہو۔ ہوا میں ہلکی سی سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے نامعلوم قوتیں ہماری گفتگو کو سن رہی ہوں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر صرف وہی پراسرار درخت، وہی چمکدار ستون اور وہی اندیکھے سائے تھے جو ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ نوجوان میری الجھن بھانپ گیا تھا۔ نورین، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ اس کے الفاظ میں ایک یقین تھا، ایک ایسا بھروسہ جسے میں توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی ایک سوال میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے کسی پرانی یاد کو کھوج رہا ہو، جیسے کوئی ایسا راز تھا جسے وہ الفاظ میں سمو نہیں سکتا تھا۔ نورین، تم میرے لیے ہمیشہ سے اہم رہی ہو۔ میں تمہیں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، تمہاری دعائیں سنتا آیا ہوں،
تمہاری آنکھوں میں وہ درد ہے جو میں نے کبھی سہنا نہیں چاہا تھا، اور میں ہمیشہ تمہیں اس درد سے بچانا چاہتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ میں نے تو تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری، جیسے وہ میری لا علمی پر مسکرا رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کتنے ہی سوال پوچھ لوں مگر میرے لیے سب کچھ جان لینا آسان نہ ہوگا۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا تھا نورین، مگر میں تمہارے ہر لمحے میں تھا، جب تم سوتے ہوئے کروٹیں بدلا کرتی تھی، جب تم آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگا کرتی تھی، جب تمہیں دنیا نے ٹھکرایا اور تم نے اپنا سہارا صرف اپنے رب کو بنایا۔ میں ہر پل تمہارے قریب تھا، تمہاری ہر آہ، ہر فریاد سنتا رہا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تو کیا تم میری زندگی میں ہمیشہ سے تھے؟ ہاں نورین، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، میری سوچیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ کیا واقعی وہ ہمیشہ میرے قریب رہا تھا؟ کیا میں نے جو کچھ سہا وہ تنہا نہیں سہا تھا؟ میرے دل میں ایک نرم سی لہر ابھری۔ اگر ایسا ہے تو تم نے مجھ سے پہلے بات کیوں نہیں کی؟ تم پہلے میرا سہارا کیوں نہیں بنے؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، کیونکہ تمہیں خود مجھے پکارنا تھا نورین۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ تو کیا واقعی میرا تنہائی میں کیا گیا ہر سوال، ہر آنسو، ہر دعا سنی جا رہی تھی؟ کیا میں نے جسے کبھی دور کی کوئی غیر مرئی شے سمجھا وہ در حقیقت میرے سب سے قریب تھا؟ میرے خوف میں اب کچھ اور بھی شامل ہونے لگا تھا، ایک انجانی کشش، ایک انجانی تسکین، جیسے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو چھونے لگی ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی ایک انجانا خوف، ایک بے نام سی ہچکچاہٹ۔ محبت اور خوف کے درمیان کھڑی میں اس نوجوان کی آنکھوں میں اپنا آپ تلاش کر رہی تھی۔ ہوا میں ایک پراسرار خاموشی تھی، جیسے ہر شے منتظر ہو کہ کوئی انکہی کہانی آج زبان پر آ جائے۔ میں اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے اپنی جگہ پر جمائے رکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میں صرف ایک عام انسان نہیں، بلکہ کسی بڑی کہانی کا حصہ ہوں، کسی ایسے سلسلے کا جو وقت کی قید سے آزاد تھا۔ نوجوان نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے لہجے میں در آیا ہو۔ نورین، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک لمحہ، تمہاری ایک دعا کسی کی پوری زندگی کا محور ہو سکتی ہے۔ میں نے بے چینی سے ہاتھ سمیٹے۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی سلیمان، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سلیمان نے ایک گہری سانس لی، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میں ایک بوجھل سا دکھ ہے، جیسے وہ کچھ ایسا چھپا رہا ہو جو اسے توڑ چکا تھا، جو اس کے وجود کا ایک ناسور بن چکا تھا۔ میں 1000 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں نورین۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا 1000 سال؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں تو صرف 16 سال کی ہوں، تم میرا انتظار کیسے کر سکتے ہو؟ سلیمان نے دھیرے سے مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں اداسی تھی، جیسے یہ بات کہنا اس کے لیے آسان نہ ہو۔ یہ داستان بہت پرانی ہے نورین، اتنی پرانی کہ شاید تمہارے لیے اس پر یقین کرنا بھی مشکل ہو، لیکن وقت جیسا تم سمجھتی ہو میرے لیے ویسا نہیں۔ تمہاری دنیا میں سال، مہینے، دن ہوتے ہیں، مگر میری دنیا میں وقت کا گزرنا مختلف ہے۔ تم جس وقت کو گن رہی ہو میں اسے محسوس کر چکا ہوں، جیا ہے، بھگتا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پھر بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ہمیشہ ایک عام لڑکی رہی ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے خاص نہیں سمجھا، تو تم کیوں؟ جنزادے کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، ایک ایسی چمک جو کسی گہری یاد کے ساتھ جڑی تھی۔ نورین، 1000 سال پہلے کی بات ہے، میں بھی کسی زمانے میں ویسا ہی تھا جیسے تمہاری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، زندہ، خوش، اپنے کام میں مگن۔ مگر پھر ایک حادثہ ہوا، ایک ایسا حادثہ جس نے میری تقدیر کو بدل دیا۔ میں نے ایک ایسی غلطی کی جس کی سزا مجھے قیامت تک بھگتنی تھی، جب تک کہ تم میری زندگی میں نہ آ جاتی۔ میں تمہاری سزا کیسے ختم کر سکتی ہوں؟ کیونکہ تم وہی ہو جس کا مجھے انتظار تھا، تم وہی ہو جس کے بغیر میری کہانی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس لمحے کا 1000 سال انتظار کیا ہے، جب تم مجھے پہچانو گی، جب تم میرے قریب آؤ گی، مگر میں نے کبھی تم پر زبردستی نہیں کی۔ میں نے انتظار کیا، میں نے صبر کیا، میں نے ہر لمحہ تمہیں دیکھتے گزارا، مگر کبھی تمہاری دنیا میں دخل نہ دیا، جب تک کہ تم نے خود مجھے نہیں پکارا۔ میرے وجود میں ایک کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ تو کیا میری ہر دعا؟ ہاں نورین،
تمہاری ہر دعا، ہر آہ، ہر فریاد میں نے سنی۔ تم جب بھوک سے نڈھال ہوتی تھی، جب تمہارے آنسو تمہارے گالوں پر بہتے تھے، جب تمہیں لگتا تھا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں، میں وہیں تھا، تمہارے قریب۔ میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، چاہے تم نے مجھے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے سر جھٹکا۔ یہ سب سن کر مجھے ڈر لگ رہا ہے سلیمان۔ مجھے معلوم ہے نورین، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تمہاری مرضی کا انتظار کیا۔ پھر بھی یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے میرے لیے۔ سلیمان نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے مجھے تسلی دینا چاہتا ہو، مگر پھر رک گیا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ میں ابھی اس قربت کے لیے تیار نہیں۔ نورین، میں نے 1000 سال کا انتظار کیا ہے، اور اگر تم چاہو تو میں مزید انتظار کر سکتا ہوں، مگر ایک دن آئے گا جب تمہیں اپنی حقیقت کو قبول کرنا پڑے گا، جب تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ تمہاری تقدیر صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، میرے اندر خوف بھی تھا، تجسس بھی، اور کہیں نہ کہیں ایک نامعلوم سی تسکین بھی۔ کیا واقعی میری تقدیر کسی ایسی چیز سے جڑی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا؟ میں اب ایک ایسے راستے پر تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میں ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے ہر راستہ میری قسمت بدل سکتا تھا۔ ایک طرف میری دنیا تھی، میری حقیقت، وہ زندگی جو میں نے ہمیشہ گزاری تھی، جہاں دکھ تھے، تکلیفیں تھیں، مگر وہاں میری شناخت تھی، میری عادتیں، میرا ماضی تھا۔ وہ دنیا جہاں میں نے بچپن کے دن گزارے تھے، جہاں میں نے بھوک اور پیاس سہی تھی، مگر جہاں پر ہر لمحہ میرا اپنا تھا، چاہے وہ کتنا ہی دردناک کیوں نہ ہو۔ وہاں میرے خواب ٹوٹے تھے، وہاں میرے آنسو بہے تھے، مگر وہ میری دنیا تھی۔ وہاں میری ماں کی یادیں تھیں، وہاں میرے باپ کی دعائیں تھیں، وہاں وہ پرانی دیواریں تھیں جن پر میں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے لکیریں کھینچی تھیں، جہاں میں نے تاریک راتوں میں، تنہائیوں میں خود کو تسلی دی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کیا واقعی سب ٹھیک ہو سکتا تھا؟ کیا میں اس دنیا میں لوٹ سکتی تھی جہاں مجھے کبھی اپنایا ہی نہیں گیا تھا؟ اور دوسری طرف ایک دنیا تھی جسے میں نہیں جانتی تھی، جس کے رنگ، جس کی روشنی، جس کے اندھیرے سب میرے لیے نئے تھے۔ وہ دنیا جس کے دروازے میرے لیے کھل چکے تھے، جس کا ہر منظر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کی ہوں، کہ میں نے ہمیشہ یہیں آنا تھا، کہ میں بھٹکتی رہی مگر میرا مقدر یہی تھا۔ سلیمان کی دنیا، جہاں ایک ایسا وجود تھا جو مجھے اپنی دنیا کا حصہ بنانا چاہتا تھا، جو صدیوں سے میرے انتظار میں تھا، جو مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا تھا، چاہے میں نے اسے دیکھا نہ ہو، محسوس نہ کیا ہو۔ وہاں وقت کی کوئی قید نہیں تھی، وہاں بھوک نہیں تھی، وہاں وہ تلخ حقیقتیں نہیں تھیں جو میری زندگی کا حصہ رہیں۔ مگر کیا وہاں میری پہچان تھی؟ کیا میں خود کو وہاں کھو نہ دیتی؟ سلیمان میرے قریب کھڑا تھا، اس کی نظریں میرے ہر احساس کو پڑھ رہی تھیں، مگر وہ خاموش تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ صرف میرا تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ میری روح میں ابھی بھی ایک جنگ جاری ہے، جہاں میرا دل کسی انجانے سحر میں کھنچ رہا تھا، مگر میرا ذہن مجھے روک رہا تھا۔ نورین، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے تمہارا 1000 سال انتظار کیا ہے، اور اگر تم کہو تو میں مزید انتظار کر سکتا ہوں، مگر مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے خود کو محسوس کیا۔ میں کہاں تھی؟ میں کون تھی؟ میں کیا چاہتی تھی؟ اگر میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاتی تو شاید میرا جسم وہاں ہوتا، مگر کیا میرا دل وہاں رہ پاتا؟ کیا میں ان لوگوں میں پھر سے جا سکتی تھی جنہوں نے مجھے کبھی اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی؟ کیا میں پھر سے ان گلیوں میں بھٹک سکتی تھی جہاں کبھی میرے وجود کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ اور اگر میں سلیمان کے ساتھ جاتی تو کیا میں خود کو کھو دیتی، یا مجھے وہ محبت ملتی جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا؟ کیا مجھے وہ اپنائیت، وہ تحفظ، وہ اہمیت ملتی جس کی میں ہمیشہ خواہش کرتی رہی؟ ہوا میں ایک سرگوشی گونجی، جیسے کسی نے میری روح کو پکارا ہو، جیسے کسی نے میرے دل کے سب سے گہرے راز کو جان لیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور سلیمان کی آنکھوں میں ایک دنیا دیکھی، ایک ایسی دنیا جہاں میں اکیلی نہیں تھی، جہاں میں صرف ایک نام نہیں بلکہ کسی کی حقیقت تھی۔ میرے ہونٹ کپ کپ آئے، میرا دل کسی انجان خوف اور کسی نامعلوم امید کے درمیان معلق تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ سلیمان خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ میں کیا کہنے والی ہوں۔ یہ ایک پل تھا، ایک فیصلہ، اور اس پل کے بعد میری پوری زندگی بدلنے والی تھی۔
میری دنیا بدلنے والی تھی۔ ہر فیصلہ، ہر لمحہ، ہر سانس مجھے ایک ایسے موڑ پر لے آیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں کسی ایسی حقیقت کا سامنا کروں گی جہاں انسانی اور غیر انسانی دنیایں آپس میں یوں جڑ جائیں گی، جہاں محبت اور قربانی کے درمیان ایک نازک سی حد ہوگی، اور جہاں میری قسمت کسی اور کی چاہت میں قید ہو جائے گی۔ سلیمان کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جسے میں سمجھ تو نہیں سکتی تھی، مگر محسوس ضرور کر سکتی تھی۔ وہ 1000 سال سے میرے انتظار میں تھا۔ وہ مجھے اپنی دنیا کا حصہ بنانا چاہتا تھا، مگر اب جب میں اس کے قریب تھی، جب میرا دل بھی اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا، جب میں اس کی دنیا کو قبول کرنے پر آمادہ ہو رہی تھی، تو ایک عجیب سی بے چینی اس کی روح میں بسی ہوئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا؟ کیا وہ مجھ سے وہ سچ کہنا نہیں چاہتا تھا جو شاید میری پوری دنیا ہلا سکتا تھا؟ نورین، تم جانتی ہو کہ تمہارا فیصلہ کیا معنی رکھتا ہے؟ سلیمان کی آواز گہری تھی، جیسے وہ کسی گہرے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو صرف تمہیں چنا ہے، اس دنیا کو چنا ہے، جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، جہاں تم ہو، جہاں وہ سب کچھ ہے جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی۔ سلیمان نے ایک گہری سانس لی، جیسے الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے ہوں، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ نورین، تمہیں نہیں معلوم کہ میری محبت کی قیمت کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہیں اس دنیا میں لا کر کیا کھو سکتا ہوں۔ میری پیشانی شکنوں سے بھر گئی۔ کیا کھو سکتے ہو؟ میں تو تمہارے پاس آ رہی ہوں، میں تو تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، پھر یہ باتیں کیوں؟ سلیمان نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی۔ نورین، اگر تم میری دنیا میں داخل ہو گئی تو تمہاری زندگی کا حساب انسانوں کی طرح نہیں چلے گا۔ تمہارا وقت بدل جائے گا، تمہارے دن اور رات ویسے نہیں ہوں گے جیسے عام انسانوں کے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ میرا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ میں نے اپنی سانس روکی اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نورین، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر میں نے 1000 سال گزار دیے، اور میں مزید 1000 سال تمہارے بغیر نہیں گزار سکتا، مگر میری دنیا میں ایک قانون ہے، ایک ایسا اصول جسے میں توڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان ہماری دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اس کا جسم بدلنے لگتا ہے، اس کی حقیقت، اس کا وجود، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں نے تمہیں مکمل طور پر اپنی دنیا کا حصہ بنا لیا تو میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں چنوں، مگر پھر بھی ہم ساتھ نہیں رہ سکیں گے؟ سلیمان کے چہرے پر ایک گہری اداسی پھیل گئی۔ میں چاہتا تھا کہ تم میری ہو جاؤ، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تم وہ قربانی دو جو میری محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھی اکیلی رہ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے آؤں جہاں محبت ہونے کے باوجود جدائی ہمارا مقدر بن جائے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مگر اگر میں نے تمہیں مکمل اپنی دنیا میں داخل کر لیا تو ہم ساری عمر ساتھ بھی رہیں گے اور ایک دوسرے کے قریب بھی رہیں گے، لیکن ہمارا وہ رشتہ نہیں ہوگا جو ایک میاں بیوی کا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں دنیا بھر کا ہر سکھ دوں گا، عیش و عشرت دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، تمہیں سونے چاندی کے زیورات سے بھر دوں گا۔ میں نے اپنے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے قدموں میں جیسے زنجیریں پڑ گئی ہوں۔ میرا دماغ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہونے والا تھا؟ کیا میں جسے چن رہی تھی وہی مجھے کھو دینے کے خوف میں مبتلا تھا؟ تو پھر میں کیا کروں؟ میری آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بغیر رہوں؟ تم چاہتے ہو کہ میں واپس چلی جاؤں؟ تم نے میرا دل جیت لیا اور اب تم ہی مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ سلیمان کے چہرے پر کرب پھیل گیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، مگر میں تمہیں کسی ایسی قید میں بھی نہیں ڈال سکتا جہاں میں خود تمہارے پاس نہ آ سکوں۔ میں اپنی محبت کی قربانی دے سکتا ہوں، مگر تمہاری آزادی کی نہیں۔ خاموشی چھا گئی۔ میرے کانوں میں سلیمان کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، محبت کی قربانی۔ کیا محبت کی قربانی واقعی سچی محبت کی پہچان ہوتی ہے؟ کیا کوئی اپنی محبت کو کھو دینے پر راضی ہو سکتا تھا صرف اس لیے کہ وہ اسے تکلیف میں نہ دیکھے؟ کیا محبت ہمیشہ ساتھ رہنے کا نام تھا، یا کسی کی خوشی کے لیے اسے چھوڑ دینے کا نام بھی محبت ہی تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میں نے اس کی طرف دیکھا جو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا، مگر اس کی محبت میں ایک قربانی بھی چھپی تھی، ایک ایسی قربانی جو شاید میں کبھی سمجھ نہ پاتی اگر میں آج اس کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو میں اپنی محبت کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے ایک ایسا راستہ چنوں جس میں میرے پاس سب کچھ ہو مگر سلیمان کی قربت نہ ہو، یا پھر میں اسے یہ قربانی دینے دوں تاکہ میں اپنی دنیا میں آزاد رہوں مگر محبت کے بغیر۔ یہ ایک امتحان تھا، ایک ایسا لمحہ جس میں میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ میں نے ایک آخری بار سلیمان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں 1000 سالوں کی محبت، 1000 سالوں کی تڑپ اور ایک ایسی جدائی چھپی تھی جو شاید قسمت نے ہمارے لیے لکھ دی تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے اس کی دنیا کو چنا، اس کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی۔ میرا دل کسی انجانے خوف میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی تسکین بھی تھی۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں پیدا ہوئی تھی، جس کا مقدر میری روح پر لکھا گیا تھا۔ میں نے بہت کچھ کھویا تھا، میں نے اپنوں کی نفرت سہی تھی، میں نے دنیا کی تلخیوں کا سامنا کیا تھا، مگر آج جب میرے سامنے محبت کی ایک انوکھی آزمائش کھڑی تھی، میں نے خوف کو اپنے قدموں میں روند دیا۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھ سلیمان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تمہاری دنیا کو قبول کر لیا۔ اگر تمہارے بغیر رہنا میری آزادی ہے تو میں ایسی آزادی نہیں چاہتی۔ اگر تمہارے ساتھ رہنے کے لیے مجھے اپنی دنیا چھوڑنی پڑے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سلیمان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت پھیلی، جیسے وہ میرے جواب پر یقین نہ کر سکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے پناہ محبت تھی جس کی گہرائی کو میں پہلے نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ ایک صدیوں پرانی محبت تھی، ایک ایسی محبت جو انتظار، تڑپ اور قربانی کے پتھروں سے تراشی گئی تھی۔ نورین، کیا تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے وہ خود بھی چاہتا ہو کہ میں ایسا کہوں، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خدشہ بھی ہو۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، میں جانتی ہوں۔ میں نے بہت سوچا، میں نے اپنے دل کو سنا۔ میں نے ہمیشہ محبت کو ایک قید سمجھا، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ محبت قید نہیں بلکہ اصل آزادی ہے۔ تمہارے بغیر میں ہمیشہ اکیلی رہوں گی، اور اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو چاہے میں کسی بھی دنیا میں جاؤں، میں کبھی تنہا محسوس نہیں کروں گی۔ سلیمان نے میرے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ مگر نورین، اگر تم میری دنیا میں چلی گئی تو تم کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ تمہاری حقیقت بدل جائے گی، تمہارا جسم، تمہاری روح، سب کچھ اس دنیا کے مطابق ڈھلنے لگے گا، اور سب سے بڑھ کر تمہاری پہچان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تم وہ نورین نہیں رہو گی جو اس دنیا میں تھی۔ میری سانسیں تیز ہونے لگیں، مگر میرے اندر خوف کے بجائے ایک مضبوطی پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے فیصلوں کے مطابق گزاری تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی خواہشوں کو قربان کیا تھا، کبھی اپنے خالو کے ڈر سے، کبھی اس سماج کی زنجیروں میں بندھی ہوئی، مگر آج پہلی بار میں نے خود اپنے لیے کوئی فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی پہچان کی تلاش میں ساری زندگی گزار دی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اگر میری پہچان تمہارے ساتھ جڑی ہے تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی مرضی سے یہ راستہ چن رہی ہوں، اور میں اس فیصلے پر کبھی پچھتاؤں گی نہیں۔ سلیمان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکنے لگے۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے کیا دیا ہے نورین۔ میں نے کئی سالوں انتظار کیا، میں نے امید کو بار بار مرنے اور زندہ ہونے دیا، میں نے اپنی روح کو اس درد میں جکڑا جس کا کوئی علاج نہیں تھا، مگر آج تم نے میری محبت کو حقیقت دے دی۔ تم نے میری دنیا کو اپنایا اور اس کے ساتھ مجھے بھی۔ وہ خاموش ہوا، پھر میرے ہاتھ کو تھام کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ مگر ابھی ایک آخری قدم باقی ہے۔ تمہیں اپنی دنیا کو خود چھوڑنا ہوگا، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے الگ ہونا چاہتی ہو۔ اگر تم واقعی مجھے چنتی ہو تو بس ایک بار آنکھیں بند کرو اور سوچو، تمہیں اپنی دنیا کو چھوڑنے میں کوئی پچھتاوا تو نہیں؟ میں نے پلٹ کر آخری بار اپنی دنیا کو دیکھا، وہ دنیا جہاں میں نے غربت دیکھی تھی، جہاں مجھے اپنوں نے ٹھکرایا تھا، جہاں میں نے بے شمار آنسو بہائے تھے، جہاں میں نے خود کو ہمیشہ اکیلا پایا تھا۔ مگر وہ دنیا میری پہچان تھی، میرا ماضی تھی۔ کیا میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار تھی؟ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا، مگر پھر سلیمان کے چہرے پر نظریں پڑیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی، وہی چمک جو محبت میں ہوتی ہے،
جو وعدوں میں ہوتی ہے، جو قربانی میں ہوتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے سلیمان کی دنیا کو چن لیا۔ سلیمان نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی، لیکن جیسے ہی میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں تو میں نے خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو میرے وہم و گمان سے بھی باہر تھی۔ میں نرم مخملی زمین پر بیٹھی تھی، جہاں ہر طرف چمکتے ہوئے نیلے اور سنہری ذرات تیر رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی روشنی تھی، نہ دن کی طرح روشن، نہ رات کی طرح تاریک، جیسے کوئی خواب ہو جو حقیقت میں بدل گیا ہو۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ خواب نہیں تھا، میں واقعی جنات کی دنیا میں آ چکی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں انسانوں کا داخلہ ممکن نہ تھا۔ سلیمان میرے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور تسلی کا رنگ تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے وہ تمام لمحے یاد کیے جب میں اپنی پرانی دنیا میں تھی، وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں میں سوتی تھی، جہاں میں نے کتنی ہی راتیں آنسو بہاتے گزاری، جہاں میں نے کبھی محبت، کبھی اپنوں کی چاہت کا خواب دیکھا تھا، مگر ہمیشہ دھوکہ ہی پایا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو پہلے کی طرح نظر آ رہے تھے، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اب وہ پہلے والی نورین نہیں رہی۔ میری دنیا بدل گئی تھی، میرا وجود بدل چکا تھا۔ میں وہی تھی مگر اب سب کچھ مختلف تھا۔ یہ سب خواب سا لگ رہا ہے، میں نے مدھم آواز میں کہا، جیسے خود سے بات کر رہی ہوں۔ میں کل تک ایک معمولی انسان تھی، ایک ایسی لڑکی جسے اپنے رشتہ داروں کی نفرت سہنی پڑتی تھی، جس کی قسمت میں صرف دکھ اور تکلیفیں لکھی تھیں، اور آج میں یہاں ہوں، اس دنیا میں جہاں سب کچھ طلسماتی ہے، مگر پھر بھی میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ سلیمان میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، کیونکہ تم اپنی پرانی زندگی کو یاد کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو نورین، جو انسان اپنی پرانی تکلیفوں کو یاد کرتا ہے وہ اپنی نئی خوشیوں کو پوری طرح قبول نہیں کر پاتا، مگر میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تمہیں وقت دوں گا کہ تم اپنی نئی دنیا کو قبول کر سکو۔ میں نے ایک گہری سانس دی اور ارد گرد دیکھا۔ یہ دنیا خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت، مگر میرا دل اب بھی بوجھل تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ کیا میں نے واقعی صحیح فیصلہ کیا تھا؟ کیا میں نے ایک قید سے نکل کر دوسری قید کو قبول کر لیا تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہمیشہ ایک بہتر زندگی کی دعا کی تھی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی پرانی دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دوں گی۔ کیا میں اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ سلیمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد ابھرا۔ اگر تم واقعی جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں جانے دوں گا، مگر یاد رکھو تمہیں وہاں وہی پرانی دنیا ملے گی، وہی لوگ، وہی ظلم، وہی دکھ، اور اب میں وہاں نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک تڑپ سی جاگی۔ میں نے سوچا، کیا واقعی میں اس دنیا کو چھوڑ کر واپس جا سکتی ہوں؟ وہاں میرے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر پھر بھی میرا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں اپنی پرانی زندگی کو سوچ کر مایوس ہو رہی تھی، مگر شاید مجھے اس مایوسی سے نکل کر اپنی نئی حقیقت کو قبول کرنا تھا۔ میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو سننے لگی۔ شاید وقت ہی میرے سوالوں کا جواب دے سکتا تھا، لیکن میری دنیا میں کیا ہو رہا تھا یہ میں بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ سلیمان نے میرے آگے شیشہ رکھا اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بیٹھ کر بھی وہاں کی دنیا کے سارے نظارے دیکھ سکتی ہو، کیونکہ اب تم میں وہ طاقتیں آ گئی ہیں کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ ہمت دلائی، لیکن جیسے ہی میں نے شیشے میں دیکھا، خالہ نے جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ حیرت سے رک گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، جیسے میں ابھی تک اندر ہی ہوں۔ وہ کچھ لمحے تک دروازے کو دیکھتی رہی، پھر غصے میں آ کر زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ نورین، دروازہ کھولو! ان کی سخت آواز دروازے کے اس پار گونجنے لگی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں تو کب کی جا چکی تھی، ایک ایسی دنیا میں جس کا خالہ کو علم بھی نہیں تھا۔ خالہ نے جھنجھلا کر ایک بار پھر دروازے کو دھکا دیا، مگر وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ کچھ دیر بعد وہ چابی لینے گئیں اور تیزی سے واپس آ کر دروازہ کھولنے لگی۔ جب کنڈی کھلی تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور وہ حیران کھڑی رہ گئی۔ میرے کمرے میں ہر چیز ویسے کی ویسے پڑی تھی، مگر ایک عجیب سی پراسراریت فضا میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے میں کسی جادوئی انداز میں یہاں سے غائب ہو گئی ہوں۔ میرا بستر بکھرا ہوا تھا، جیسے میں کچھ دیر پہلے یہاں موجود تھی۔ میرے کپڑے الماری سے آدھے باہر لٹک رہے تھے، جیسے میں نے جلدی میں کچھ نکالا ہو۔ زمین پر ایک پانی کا گلاس الٹا پڑا تھا اور دیوار کے قریب میری چپلوں میں سے ایک چپل سیدھی اور دوسری الٹی گری ہوئی تھی۔
خالہ کی نظریں ساری چیزوں پر گھومنے لگی۔ ان کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی دونوں تھی۔ وہ آگے بڑھی اور بیڈ کے قریب جا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ کہاں گئی؟ انہوں نے زیر لب کہا، جیسے خود سے بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے کمرے کے کونوں کو غور سے دیکھا۔ کھڑکی بند تھی اور دروازہ اندر سے لاک تھا۔ باہر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، مگر میں وہاں موجود بھی نہیں تھی۔ خالہ نے تیزی سے پردے ہٹائے۔ شاید انہیں لگا کہ میں کہیں چھپ گئی ہوں، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بیڈ کے نیچے جھانکا، مگر وہاں بھی خالی جگہ کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ گھبرا گئیں۔ ایک پل کے لیے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود کہیں بھاگ گئی ہوں، مگر کیسے؟ دروازہ اندر سے بند تھا۔ خالہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور دوسرے لوگوں کو بلانے لگی۔ ہر کوئی حیران تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خالو نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور یہ اچانک غائب ہو گئی۔ خالہ کے چہرے پر گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا کسی نے کچھ دیکھا؟ کوئی آیا تھا کیا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی ایک پرانی بوڑھی عورت جو محلے میں اکثر روحانی باتیں کیا کرتی تھی، آہستہ آہستہ اندر آئی اور خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری چمک تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، یہ لڑکی خود سے نہیں گئی، اسے لے جایا گیا ہے۔ خالہ کا چہرہ فق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کون لے گیا اسے؟ بوڑھی عورت نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا اور بولی، یہ جگہ عام نہیں رہی، یہاں کسی اور کی موجودگی بھی تھی۔ خالہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا واقعی میں کسی اور دنیا میں جا چکی تھی؟ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا یہ سب محض ایک خوفناک اتفاق تھا؟ میرے غائب ہونے کا راز ابھی باقی تھا، اور میرے پیچھے رہ جانے والی چیزیں اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ میں اچانک پراسرار طریقے سے کسی ایسی جگہ چلی گئی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں مدھم سی روشنی بکھیر رہی تھی، مگر خالہ کے لیے یہ صبح پہلے جیسی نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، جیسے رات بھر سو نہ سکی ہوں۔ میری گمشدگی کے بعد سے ان کا ذہن مسلسل بھٹک رہا تھا۔ دل بے قرار تھا، مگر زبان سے وہ کچھ کہنے کو تیار نہ تھی۔ شاید غرور، شاید خوف، یا شاید حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ خالہ چونک کر رک گئی۔ باہر جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ لمبے بوسیدہ کپڑے، ہاتھ میں ایک پرانی سی لکڑی کی چھڑی، اور آنکھوں میں وہ روشنی جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ بی بی خیرات دو، فقیر نے مدھم مگر گہری آواز میں کہا۔ خالہ نے جھنجھلا کر جواب دیا، ابھی کچھ نہیں ہے، آگے جاؤ۔ مگر فقیر نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر خالہ کو دیکھنے لگا، جیسے ان کے دل کے اندر جھانک رہا ہو۔ نورین کو ڈھونڈنا چھوڑ دو، اس نے اچانک کہا، اور خالہ کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ خالہ نے حیرانی اور غصے میں اسے گھورا۔ کیا؟ تمہیں نورین کا کیسے پتا؟ فقیر نے آہستہ سے سر جھکایا، پھر مدھم مگر پراسرار آواز میں بولا، تمہاری بھتیجی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اب جنات کی ملکہ بن چکی ہے۔ خالہ کے ہاتھوں سے چادر گرنے لگی، زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی آواز لرزنے لگی۔ فقیر نے چھڑی زمین پر ماری، جیسے کوئی مہر ثبت کر رہا ہو۔ یہ حقیقت ہے، نورین اب تمہاری دنیا کی نہیں رہی، اسے وہاں کا بادشاہ لے جا چکا ہے۔ اگر تم نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور تمہارا بھی۔ خالہ پیچھے ہٹ گئی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو سچ بھی مان رہی تھی۔ آخر نورین واقعی کسی عام طریقے سے تو غائب نہیں ہوئی تھی۔ فقیر نے ان کی طرف آخری نظر ڈالی اور دروازے سے پلٹنے لگا۔ جاتے جاتے وہ ایک اور جملہ کہہ گیا جو خالہ کے دل میں چھید کر گیا۔ جو سکھ اس لڑکی نے تمہیں دیے تھے، ان کی ناقدری کی، اب وہی کام تمہیں خود کرنے پڑیں گے۔ خالہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کے ذہن میں وہ سارے مناظر گھومنے لگے جب میں ان کے لیے دن رات کام کرتی تھی، ہر حکم پر لبیک کہتی تھی، ہر ظلم خاموشی سے سہتی تھی۔ آج وہی ہاتھ جو صرف حکم دینے کے عادی تھے، برتن مانج رہے تھے، فرش صاف کر رہے تھے، کپڑے دھو رہے تھے۔ رات کو جب سب سونے چلے جاتے، خالہ جاگتی رہتی۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتی، دروازے کی طرف دیکھتی۔ شاید امید ہوتی کہ میں واپس آ جاؤں گی، مگر اب میں واپس نہیں آ سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے، مگر خالہ کی راتیں آنسوؤں میں ڈوبی رہتی۔ وہ جنہیں میری قدر نہ تھی، آج وہی مجھے یاد کر کے روتی تھی۔ اب انہیں سمجھ آیا کہ میں کون تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔
کہانی ختم ہو چکی تھی مگر میری زندگی نہیں۔ میں ایک نئی دنیا میں ایک نئے مقام پر ہمیشہ کے لیے بس چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔